Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine and doing well. Today we are going to start the second chapter of grade 10 English, that is the Champions. The Champions is very interesting story, and it is the story of the friendship of two friends, Gulsher and Ahmad Ali. It's very interesting story. First we will read and translate the text of the story into Urdu, and then we will answer the questions, and we will also solve all the grammatical questions given at the end of the chapter. Let's start translation of the text. As you see, a picture is given at the top of the page. These are the two boxers, Gulsher and Ahmad Ali. They are fighting with each other. They are the best friends since their childhood. And now we will start the translation of the text. Ahmad Ali and Gulsher were classmates. Ahmad Ali और Gulsher दोनों class fellows थे, class के साथी थे, mate साथी को कहते हैं. Studying in grade 10 in a government school, जो एक सरकारी स्कूल में 10वीं जमात में पढ़ते थे. Situated in the impoverished neighborhood of Liari, Karachi. اور یہ اسکول واقع تھا, سچویٹڈ واقع تھا ان دا امپرووسڈ کہتے ہیں غریب, نیبرہڈ آف لیاری, لیاری کے پڑوس میں, جو کراچی میں ایک جگہ ہے لیاری, اس کے پڑوس میں ایک غریب علاقے میں یہ سرکاری اسکول واقع تھا. They were so together in friendship, وہ دوستی میں اتنے قریب تھے ایک دوسرے کے, that they felt themselves to be brothers, کہ ان دونوں کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ دونوں آپس میں بھائی تھے. They had known each other since childhood, اور بچپن سے دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے. Growing up on the lower eastern side of Liari River, اور دریائے لیاری کے مشرقی کنارے کی طرف, دریائے لیاری کے مشرقی کنارے پر یہ دونوں پھلے بڑے تھے. گلشیر واز فیئر, لین اینڈ لینکی. گلشیر ایک خوبصورت, فیئر مینس ہینڈسم, لین پتلے کو کہتے ہیں, اس شخص کو کہتے ہیں جس کے جسم کے اوپر گوشت کم ہو اور ہڈیاں زیادہ ہو. اینڈ لینکی, لینکی لمبا, ٹال. گلشیر ایک خوبصورت, پتلا اور لمبا جوان تھا. His family had moved from Khyber Pakhtunkhwa to Karachi before his birth. اس کی فیملی یا اس کا خاندان اس کے پیدائش سے پہلے خیبر پختونخوا سے کراچی منتقل ہو گیا تھا. احمد علی واز شیڈی, ڈارک, شارٹ اینڈ ہسکی. جبکہ احمد علی جو تھا وہ شیٹی قبیلے سے اس کا تعلق تھا, جو کہ کراچی کے مقامی لوگ ہیں. بیسیکلی بنیادی طور پر یہ ساؤتھ افریقن کوئی ٹرائب ہے جو کراچی میں آباد ہے. ڈارک, اس کا رنگ کالا تھا. شارٹ, اس کا جو قد تھا, قد کے لحاظ سے وہ چھوٹا تھا. اینڈ ہسکی, ہسکی کا مطلب ہے اسٹرانگ اور مضبوط تھا وہ. سو دس از اے کنٹراسٹ. گلشیر جو تھا وہ لمبا تھا اور احمد علی جو ہے شارٹ ہے. گلشیر جو ہے وہ پتلا ہے اور احمد علی جو ہے اسٹرانگ ہے. So this is the contrast between the two friends. Gulsher's hair was always falling over his eyes. گلشیر کے جو بال تھے وہ ہمیشہ ان کے آنکھوں کے اوپر پڑے رہتے تھے. While Ahmad Ali wore his black hair in a natural afro style. جبکہ احمد علی کے کالے بال ساؤتھ افریقنس کی طرح کالے بال, جو ساؤتھ افریقن کا قدرتی یا فطرتی سٹائل ہے, ان کے کالے بال جو تھے وہ چھوٹے کالے بال, گھنگریالے بال تھے. Each youngster had a dream of someday becoming a lightweight boxing champion of the world. تو ہر ایک ان دونوں نوجوانوں کا یہ خواب تھا کہ وہ کسی نہ کسی دن لائٹ ویٹ باکسنگ میں پوری دنیا میں چیمپئن بنیں گے, پوری دنیا میں لائٹ ویٹ باکسنگ چیمپئن بنیں گے. To achieve this cherished dream,
اس خواب کے حصول کے لیے چیرش کہتے ہیں اس خواب کو جس کا سوچتے ہوئے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اس خوبصورت خواب کے حصول کے لیے they would strive hard day and night. strive کہتے ہیں جدوجہد کرنا, کوشش کرنا. دن رات وہ کوشش کرتے تھے, محنت کرتے تھے. early morning sunrises would find them running along the river Liari. ہر صبح کا ہر طلوع ہوتا ہوا سورج ان دونوں کو دریائے لیاری کے کنارے بھاگتا ہوا دیکھتا. and would attend the boxing club daily without any break. اور بغیر کسی وقفے کے روزانہ باکسنگ کلب میں جاتے تھے یہ دونوں. They had a collection of pictures of famous boxers like Joe Louis, Evander Holyfield, Rocky McGrano, Joe Frazier, Muhammad Ali and Mike Tyson. ان کے پاس جو باکسنگ سٹارز تھے, جس طرح کے یہ نام دیے گئے ہیں, ان سب کی پکچرز موجود تھی, کٹ فرام اولڈ نیوز پیپرز اینڈ میگزینز. اور یہ تصویر انہوں نے پرانے اخبارات اور رسالوں سے کاٹی ہوئی تھی. If asked a question about any given fighter, اور اگر ان میں سے کسی بھی فائٹر کے بارے میں کوئی ان سے سوال کرتا, they would immediately zip out from their memory ranks. تو دونوں فوراً یادداشت کے اپنے مختلف رینک سے ڈویژنز ان کو یاد ہوتے تھے, ویٹس ان کے یاد ہوتے تھے, ریکارڈ آف فائٹس ان کے لڑنے کے جو جتنے بھی ریکارڈز تھے وہ سارے ان کو یاد تھے. ناک آؤٹس, جو کھلاڑی کوئی ناک آؤٹ ہو جاتا ہے یا کوئی ٹیم ناک آؤٹ ہو جاتا ہے وہ بھی ان کو یاد تھی. ٹیکنیکل ناک آؤٹس بھی ان کو یاد تھی. اینڈ ڈرا اور لاسز, یا اگر کوئی ڈرا ہوا ہے ان کا یا لاسز, کوئی نقصان ہوا ہے, مطلب یہ میچ ہار گئے ہیں, تو وہ بھی ان کو اچھی طرح یاد تھی. ایچ ہیڈ فاٹ مینی فائٹس اینڈ ہیڈ ون مینی میڈلس. تو ہر کوئی جو تھا وہ ان میں سے وہ زیادہ تر باکسنگ کے فائٹس لڑ چکے تھے, اور بہت سارے تمغے بھی, میڈل تمغے کو کہتے ہیں, بہت سارے تمغے بھی یہ جیت چکے تھے. they were equally good boxers. یہ دونوں برابر باکسرز تھے. the difference was in their boxing style. لیکن فرق جو تھا ان دونوں میں ان کے باکسنگ سٹائلز میں تھا. Bull's lean form and long reach made him the better boxer. بل شیر کی جو پتلی جسامت تھی اور لمبا جو ڈھانچہ تھا جسم کا, جس کی وجہ سے وہ ایک اچھے باکسر بنے تھے, اور وہ ان کی باکسنگ اچھی تھی. while Ali's short and muscular frame made him the better slugger. جبکہ علی کی چھوٹے قدامت کی وجہ سے اور مسکولر جسم کی وجہ سے, مسکولر چوکٹ کی وجہ سے, جسم کی وجہ سے وہ ایک بہترین سلگر بنے تھے. Slugger is a kind of punch. Whenever they had met in the ring for friendly fight, جب کبھی وہ کسی دوستانہ میچ میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے, it has always been hot and heavy contest. تو یہ ہمیشہ بڑا سنسنی خیز مقابلہ ہوتا تھا. کانٹیسٹ مقابلہ, hot and heavy, سنسنی خیز. Once they were fighting from two different poles for national boxing championship. ایک دفعہ یہ دونوں مختلف پول سے, مختلف طرفوں سے نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ میں لڑ رہے تھے. اینڈ the winner of the final was to represent the country in world lightweight boxing championship. اور اس میچ کا جو جیتنے والا تھا اس نے پوری دنیا میں لائٹ ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ کا جو مقابلہ تھا اس میں پاکستان کی نمائندگی کرنی تھی. آفٹر اے سیریز آف ایلیمینیشن فائٹس کے چند سیریز کے بعد, ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایلیمینیشن فائٹس جو ہے, ایلیمینیشن ویسے میتھمیٹیکل ٹرم ہے. ایلیمینیشن کا مطلب یہ ہے ساکت کرنا.
ایکسکلوڈ کرنا، نکالنا. ایلیمینیشن فائٹس وہ فائٹس ہوتے ہیں جس میں سے کسی پلیئر کو یا کسی ٹیم کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے اور اس کو اگلے راؤنڈ کے لیے ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مقابلے سے نکل جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کافی ساری ایلیمینیشن فائٹس ہو گئی تھی، اور ان ایلیمینیشن فائٹس میں یہ دونوں جو تھے وہ فائنل کے لیے سلیکٹ ہو گئے تھے. They had been informed، اور ان کو یہ اطلاع دی گئی تھی that they were to meet each other in the final، کہ ان دونوں نے فائنل میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہے. That was scheduled to be held on the 14th of August، جو یہ فائنل کا مقابلہ تھا یہ شیڈیول کیا گیا تھا کہ یہ 14 اگست کو منعقد ہوگا. 2 weeks away، آج سے 2 ہفتے بعد. The two boys continued to run together، اب اس مقابلے کی تیاری کے لیے یہ دونوں مل کے پریکٹس کرتے تھے، دونوں مل کے بھاگتے تھے. بٹ ایون وین جوکنگ ود ایچ ادر، لیکن حتیٰ کہ جب ایک دوسرے کے اوپر یہ مذاق کرتے تھے، they both had sensed that a wall was rising between them، تو ان دونوں کو کسی نہ کسی طرح یہ محسوس ہو جاتا کہ کوئی دیوار جو ہے دونوں کے درمیان کھڑی ہو گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے ان دونوں کے درمیان بڑھ گئی. اس مقابلے کی وجہ سے، اس فائٹ کی وجہ سے کمیونیکیشن گیپ جو تھی وہ دونوں فرینڈس کے درمیان بڑھ گئی. One morning less than a week before their bout، ایک صبح باؤٹ کہتے ہیں مقابلے کو، باکسنگ کا جو مقابلہ ہوتا ہے، اس مقابلے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے they met as usual for their daily workout، تو وہ اپنے روزانہ کی پریکٹس کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے. running lightly along the river's edge، اور آہستہ دریا کے کنارے رننگ کر رہے تھے. ایج کنارے کو کہتے ہیں. گل glanced at علی، گل شیر نے علی کی طرف دیکھا. who kept his eyes purposely straight، جس نے جو ارادتاً آگے کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ اپنے دوست کو نہیں دیکھ سکتا تھا. pausing from time to time to throw fists، اور وہ رک جاتا مختلف یک کے بعد دیگرے، مطلب یہ ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم مختلف وقتوں میں وہ رک جاتا. پاز رکنا، ٹو تھرو فسٹس تاکہ وہ مکہ لگائیں، فسٹ مکے کو کہتے ہیں. ایٹ این امیجنری جاز، اپنے اپوننٹ کے جو تصوراتی جبڑے ہیں اس کے اوپر وہ مکہ پھینکے. آفٹر اے مائل اور سو، 1 یا 2 میل کے بعد، علی پفٹ، علی کا سانس پھول گیا. اینڈ سیڈ، اور کہنے لگا، لیٹس اسٹاپ فار اے وائل، آئیں ہم رکے ایک لمحے کے لیے. برو، بردر، آئی تھنک وی بوتھ گاٹ سم تھنگ ٹو سے ٹو ایچ ادر، میرا خیال ہے کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی بات کرنی چاہیے. گل نوڈڈ، نوڈ ویسے سر ہلانے کو کہتے ہیں، اشارہ کرنا. گل نے بھی سر ہلایا کہ ہاں ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے. اٹ واز ناٹ unnatural ٹو بی ایکٹنگ، تو یہ بات فطرتی نہیں تھی کہ یہ ابھی ایکٹنگ کریں. مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی حواس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے. as though nothing unusual was happening، اور کوئی ایسی غیر معمولی واقعات جو تھے وہ وہاں پیش نہیں آ رہے تھے. when the 2 star players and bosom friends were going to fight each other within a few short days، جب 2 بہت اچھے دوست، bosom friends بہت اچھے دوست، اور 2 بہت اچھے کھلاڑی آج سے چند دنوں کے بعد ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے. they rested their elbows on the railings separating them from the river، تو ان دونوں نے اپنی کوہنیاں جو دریا کی ریلنگ تھی، سپورٹ کے اوپر انہوں نے اپنی کوہنیاں رکھیں، جنہوں نے جس ریلنگ نے ان دونوں کو دریا سے سیپریٹ کیا تھا. علی broke the silence، علی نے بات کرنی شروع کی. men I don't know how to come out with it، مجھے نہیں پتا کہ کس طرح ان حالات کا سامنا کیا جائے. گل ہیلپڈ، گل نے بھی مدد کی، گل نے بھی بات شروع کی. اٹس اباؤٹ آور فائٹ رائٹ، یہ بات جو ہے ہماری فائٹ کی ہے. یا رائٹ، آئی ہیو بین تھنکنگ اباؤٹ اٹ ٹو، میں بھی اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. بڑی میرے دوست.
In fact, since we found out it was going to be me and you, حقیقت میں یہ لڑائی جو ہے، یہ فائٹ جو ہے میرے اور آپ کے درمیان ہے. I have been awake at nights، اور اکثر راتوں کو میں جاگتا رہتا ہوں. pulling punches on you، اور اکثر آپ کو مکے مارتا رہتا ہوں. trying not to hurt you، اور یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ہرٹ نہ کروں، زخمی نہ کروں. same here، تو میرا بھی یہی حال ہے. It's natural to think about the fight، تو یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان جو ہے پھر اس مقابلے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. I mean we both are outstanding fighters، میرا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں اچھے فائٹرز ہیں. And we both want to win، اور ہم دونوں جیتنا بھی چاہتے ہیں. But only one of us can win، لیکن ہم میں سے کوئی ایک جو ہے یہ جیت سکتا ہے یہ لڑائی. There is no draw in the elimination، تو یہاں پہ اس ایلیمینیشن میں، اس فائنل میں کوئی ڈرا نہیں ہوگا، میچ کوئی ڈرا نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ کسی ایک نے جیتنا ہے. علی ٹیپڈ گل جینٹلی آن دا شولڈر، علی نے تکی دی گل کو آہستہ سے، جینٹلی مین سلولی، آن دا شولڈر، کاندھے کے اوپر. آئی ڈونٹ مین ٹو ساؤنڈ لائک آئی ایم بریگنگ، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں فخر سے کوئی بات کر رہا ہوں. بریگنگ مین فخر سے کوئی بات کرنا، تو میرا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں فخریہ انداز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے بہتر ہوں برادر. بٹ آئی وانٹ ٹو ون فیئر اینڈ اسکوائر، لیکن میں آنیسٹ طریقے سے، فیئر طریقے سے، اسکوائر طریقے سے جیتنا چاہتا ہوں. گل نوڈڈ کوائٹلی، گل نے بھی آہستہ سر ہلایا. یا وی بوتھ نو دیٹ ان دا رنگ دا بیٹر مین ونس، ہمیں پتہ ہے کہ میدان میں جو بہتر کھلاڑی ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے. فرینڈز آر نو فرینڈز، مطلب یہ ہے کہ دوست دوست نہیں ہوتا. بردر آر نو، مطلب ہے کہ کوئی بھائی بھائی نہیں ہوتا. تو جو بہتر ہوتا ہے میچ میں وہ جیت جاتا ہے. They shook hands and departed to confront each other in the ring، تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائے اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. ڈپارٹ مین روانہ ہونا، ایک دوسرے سے روانہ ہو گئے. ٹو کنفرنٹ ایچ ادر ان دا رنگ، رنگ میں ایک دوسرے کا سامنا کرنے کے لیے. واکنگ دا اسٹریٹس ہیڈ ناٹ ریلیکسڈ علی، تو واپس جاتے ہوئے علی جب گلیوں میں واپس جا رہا تھا تو وہ ریلیکس نہیں تھا، سکون سے نہیں تھا. دا مور ہی تھاٹ اباؤٹ دا فائٹ دا مور پرپلیکسڈ ہی فیلٹ، جتنا زیادہ وہ اس لڑائی کے بارے میں سوچتا تھا اتنا ہی زیادہ وہ پیچیدہ محسوس کرتا، اتنا ہی زیادہ وہ ٹربل فیل کرتا. لاسٹ ان تھاٹس، اور وہ سوچوں میں مگن تھا، گم تھا. ہی لیٹ ہمسیلف کوائٹلی انٹو ہز اپارٹمنٹ، اور خاموشی سے وہ اپنے اپارٹمنٹ میں گیا. اینڈ وینٹ اسٹریٹ ٹو بیڈ، اور سیدھا اپنے بستر کے اوپر گیا. فالنگ انٹو ریسٹلیس اینڈ فیٹفل سلیپ، اور ایک بے چین، ریسٹلیس بے چین کو کہتے ہیں، اینڈ فٹفل سلیپ، فٹفل سلیپ اس سلیپ کو کہتے ہیں، اس نیند کو کہتے ہیں جس میں انسان بار بار جاگتا ہو، بروکن سلیپ. تو جب وہ اپنے بستر کے اوپر گیا تو وہ انتہائی بے چین تھا اور بار بار جاگتا تھا وہ. ود دا ساؤنڈز آف دا گینگ، اور ود دا ساؤنڈز آف دا گونگ، اور راؤنڈ 1 کا جو بیل کی آواز تھی ان کی کانوں میں گونجتی تھی. وین گل ریچڈ ہوم، جب گل گھر پہنچا، ہی میڈ ہز وے ٹو دا روف ٹاپ، تو وہ مکان کے چھت کے اوپر چڑھا. ان دا کوائٹ ارلی ڈارک، تو صبح سویرے کی جو تاریکی تھی. ہی پیئرڈ when گل ریچڈ ہوم ہی میڈ ہز وے ٹو دا روف ٹاپ، تو جب گل اپنے گھر پہنچا تو وہ مکان کے چھت کے اوپر چڑھ گیا. اینڈ دا کوائٹ ارلی ڈارک، تو وہاں جو اندھیرا تھا، اندھیرے میں ہی پیئرڈ بلو ویئر دا لائٹس آف دا سٹی بلینکڈ، تو انہوں نے نیچے دیکھا کہ جو شہر کی روشنیاں تھی وہ چمک رہی تھی، ٹمٹماتی تھی. اینڈ دا ساؤنڈز آف دا کارز مینگلڈ ود دا شاؤٹ اینڈ دا لافٹر آف دا چلڈرن، اور جو کار کی جو موٹر گاڑیوں کی آوازیں تھی وہ مکس ہوتی تھی. مینگلڈ مین مکسڈ ود دا شاؤٹ اینڈ دا لافٹر آف دا چلڈرن، بچوں کی چیخنے کی آوازیں، بچوں کی ہنسنے کی جو آوازیں تھی اس کے ساتھ موٹر گاڑیوں کی جو آوازیں تھی وہ مکس ہوتی تھی ان دا اسٹریٹ، گلی میں. ہی واز پاسنگ سم ہیوی ٹائم آن ہیز روف ٹاپ،
تو وہاں چھت کے اوپر وہ انتہائی مشکل ٹائم گزار رہا تھا. ہاؤ وڈ دا کمنگ فائٹ افیکٹ ہز فرینڈشپ ود علی؟ تو کس طرح آنے والے جو فائٹ ہے اس کا کس طرح اثر پڑے گا اس کے علی کے ساتھ اس کی دوستی کے اوپر. As the two climbed into the ring, جب دونوں رنگ میں آئے, the crowd exploded with a roar. تو جو ہجوم تھا لوگوں کا وہ شور سے دھماکہ خیز آوازیں اس کی آ رہی تھی. ایکسپلوژن ویسے دھماکے کو کہتے ہیں. ایکسپلوڈ ود اے روار مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ شور تھا وہاں پہ. تماشائی جو تھے وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے تھے اس میچ کو دیکھنے کے لیے. گل اینڈ علی بوتھ بوڈ گریسفلی. گل شیر اور علی دونوں جھک گئے. بوڈ مین جھکنا, گریسفلی انتہائی گریسفلی کہتے ہیں ڈگنیفائڈ, انتہائی عزت کے ساتھ, انتہائی رسپیکٹ کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے جھک گئے. اینڈ دین ریز دیئر شولڈر اینڈ دین ریز دیئر آرمز, اور پھر اپنے کاندھوں کو اوپر کیا. ان ایکنالجمنٹ, اس بات کی تصدیق کے لیے کہ وہ ابھی میچ کھیلنے والے ہیں. گل ٹرن سلولی اینڈ ہز آئیز میٹ علیز. تو گل جو تھا وہ آہستہ سے مڑ کے دیکھنے لگا اور اس کی آنکھیں جو تھی علی کی آنکھوں سے ملنے لگی. سڈنلی علیز لیفٹ آئی وینٹ. تو اچانک علی کی جو لیفٹ آنکھ تھی, بایاں آنکھ, وہ بند ہونے لگی. مطلب یہ ہے کہ علی نے آنکھ مارنا شروع کیا. وینک کہتے ہیں آنکھ مارنا. علی نے گل شیر کو آنکھ ماری اینڈ گل ریسپونڈیڈ, اور گل نے بھی ریسپونڈ دیا, گل نے بھی جواب دیا. بونگ بونگ بونگ, دس از دا ساؤنڈ آف دا بیل. گھنٹی کی آواز ہے. دا روار ٹرن ٹو اسٹلنس. تو جو شور تھا تماشائی کا وہ خاموشی میں تبدیل ہو گیا. اسٹلنس, خاموشی. لیڈیز اینڈ جینٹل مین, دا اناؤنسر اسپوک سلولی. جو کمنٹیٹر تھا, اناؤنسر, اعلان کرنے والا, وہ آہستہ بولے. لیڈیز اینڈ جینٹل مین, خواتین و حضرات, now the moment we have all been waiting for. اب وہ لمحہ جس کا ہم سب کو انتظار تھا. the main event between two fine young fighters. فائنل مقابلہ دو انتہائی اچھے فائٹرز کے درمیان. and this corner weighing 131 pounds. احمد علی اس کونے میں, احمد علی ہے جس کا وزن 131 پاؤنڈ ہے. and in this corner, اور دوسرے کونے میں weighing 133 pounds, گلشیر خان. ایک گلشیر خان ہے جس کا وزن جو ہے 133 پاؤنڈز ہے. The winner will represent Pakistan in World Boxing Champion in the lightweight category. اس میچ کا جو ونر ہوگا وہ پاکستان کو ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ میں, جو لائٹ ویٹ کیٹیگری کا چیمپئن شپ ہوگا, اس میں پاکستان کی نمائندگی کرے گا. There will be no draw. یہ میچ برابر نہیں ہوگا. May the best man win. تو جو اللہ کرے کہ جو بہترین کھلاڑی ہو وہ جیت جائے. بونگ بونگ. تو دوبارہ جو گھنٹی تھی وہ بجنی شروع ہو گئی. راؤنڈ 1 started. Ali and Gul turned and faced each other squarely in the fighting pose. علی اور گل جو تھے وہ ایک دوسرے کی طرف مڑے اور ایک دوسرے کو فیس کیا اور faced each other squarely. Squarely mean directly in the fighting pose. فائٹنگ پوز میں ڈائریکٹلی براہ راست ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے. علی ویسٹڈ نو ٹائم. علی نے ٹائم ضائع نہیں کیا. ہی کیم اینڈ فرسٹ. وہ پہلے آئے. ہیڈ لو, اس کا سر جو تھا نیچے تھا. ہاف ہنچ ٹورڈ ہز رائٹ شولڈر, اور اس کا سر جو تھا وہ آدھا جھکا ہوا تھا. ہنچڈ مین جھکنا. اس کا سر جو تھا وہ آدھا جھکا ہوا تھا اس کے دائیں کاندھے کی طرف. اینڈ لیشڈ آؤٹ ود اے اسٹریٹ لیفٹ. لیش آؤٹ مین اٹیکڈ, اور اس نے حملہ کیا اسٹریٹ لیفٹ سے. ہی مسڈ ا رائٹ کراس ایز گل سلپڈ دا پنچ. تو اس نے جب گل نے اپنا پنچ پھینکا علی کی طرف تو اس نے اپنے رائٹ کراس سے اس کو مس کیا. اینڈ کاؤنٹرڈ ود 1 2 3 لیفٹس دیٹ سنیپڈ علیز ہیڈ بیک. اور دوبارہ فیس کیا پہلا دوسرا تیسرا لیفٹ والا جو اٹیک تھا علی کی گل کی طرف سے. دیٹ سنیپڈ علیز ہیڈ بیک, جس نے علی کے ہیڈ کو, سر کو بیک سائڈ سے ہٹ کیا. سینڈنگ اے مائلڈ شاک, جس کی وجہ سے تھوڑا بہت صدمہ اس کو پیدا ہوا. کورسنگ تھرو ہیم ان ہز ہیڈ. مطلب یہ ہے کہ اس کو
علی کو تھوڑا بہت صدمہ جو تھا وہ پیدا ہو گیا. If Ali had any small doubt, اب علی کو اگر کوئی ڈاؤٹ تھا وہ ختم ہو گیا. About their friendship, اپنی دوستی کی. Affecting their fight, جس کا اثر پڑتا ہے اس لڑائی کی وجہ سے اس کی دوستی کے اوپر. It was completely dispelled. Dispelled mean ختم ہونا, تو وہ ابھی مکمل طور پر ختم ہو گیا. Gul's left hand was like a piston pumping jabs, one right after another. جبکہ گل کا جو بایاں ہاتھ تھا وہ ایک پسٹن کی طرح مسلسل جیبس کہتے ہیں پنچ کو, مسلسل ان سے برساتا رہا ایک یک کے بعد دیگرے. with seeming ease, انتہائی آسانی کے ساتھ. علی bobbed and weaved. اچھا ڈیئر اسٹوڈینٹس, bobbed and weaved, this is a kind of movement, یہ باکسنگ میں کیا جاتا ہے. باب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے اپوزٹ جو آپ کا اپوننٹ ہے اس کے پنچز سے بچنے کے لیے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. ٹو لوور یور ٹو بینڈ یور لیگز, اپنے ٹانگوں کو بینڈ کر کے جب آپ نیچے بیٹھتے ہیں, دیٹ از نون ایز باب. اور ویو یہ ہے کہ جب آپ اپنے اپوننٹ کے پنچز سے بچنے کے لیے رائٹ لیفٹ ہو جاتے ہیں, دیٹ از نون ایز ویو. تو یہ bobbed and weaved. تو علی جو تھا وہ جھک گیا نیچے and threw occasional punches, اور ان کے اوپر جو تھی وہ انہوں نے occasional بائی چانس وہاں پہ انہوں نے وہ بونسے جو تھے ان کو مارنے شروع کیے with his right, اپنے رائٹ ہاتھ سے. He ducked a short right and missed a left hook. He ducked a short right. تو ڈک کہتے ہیں اپنے آپ کو بچانا, سر نیچے کرنا. اینڈ مسڈ اے لیفٹ ہک, اور اس نے ہک بھی پنچے کو کہتے ہیں, دس از اے ٹرم یوزڈ ان باکسنگ. تو اس نے اپنا سر نیچے کیا تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے. اینڈ مسڈ اے لیفٹ ہک, اور اس کا جو لیفٹ جو پنچ تھا اس سے وہ بچ گیا. علی trapped him against the ropes just long enough to pour some punishing rights and lefts to Gul's hard midsection. جبکہ علی جو تھا وہ اس نے گل شیر کو رسی کے ساتھ لگایا تاکہ وہ اپنے رائٹ سے گل شیر کو پنش کر سکے. اینڈ لیفٹ ٹو گلز ہارڈ مڈ سیکشن, جبکہ گل کے جو مڈ سیکشن کہتے ہیں پیٹ میں اس نے اپنے مکے لگانے شروع کیے. بونگ یہاں پہ پھر گھنٹی بجتی ہے. راؤنڈ 1 کیم ٹو کنکلوژن, اور راؤنڈ 1 جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے. Both Learite's brothers froze their punches well on its way. لیاری کے پلے بڑے دونوں بھائی جو تھے وہ رستے میں انہوں نے اپنی صحیح پنچز کی پریکٹس کی تھی. سینڈنگ اپ a roar of approval for good sportsmanship. اور رستے میں آتی ہوئی جب وہ اسٹیڈیم میں رنگ میں داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے مطلب یہ ہے کہ پنچز کی صحیح پریکٹس کی, جس کی وجہ سے تماشائی کو بھی اسپورٹس مین شپ کا انہوں نے ایک ثبوت دیا کہ وہ ایک بہترین دونوں بہترین اسپورٹس مین پلیئرز ہیں, اسپورٹس مین شپ کا جذبہ رکھتے ہیں. نو سونر ڈیڈ دا راؤنڈ 2 بگن, تو جب یہ راؤنڈ 2 دوسرا شروع ہو گیا, دین علی واز اف ہیز اسٹول, علی جو تھا وہ اپنی اسٹول کے اوپر پہنچا. اینڈ رشڈ ایٹ گل لائک اے بل, اور ایک بل کی طرح ایک بینسی کی طرح گل کے اوپر حملہ کیا. سینڈنگ اپ اے ہارڈ رائٹ ٹو ہیز ہیڈ, اور بڑی سختی سے اس کے ہیڈ کے اوپر اسٹرائک کیا, ہٹ کیا. بیڈز آف واٹر ایکسپلوڈیڈ فرام گلز لانگ ہیئر, گل کے جو لمبے بال تھے اس سے پانی کے قطرے جو تھے وہ ٹپکنے لگے. لائٹ سڈنلی ایکسپلوڈیڈ ان سائڈ علیز ہیڈ, اور اچانک اس کے علی کے ذہن میں روشنی جو تھی وہ پیدا ہو گئی. ایز گل سلیپڈ دا بلو, جو ہی گل اس ہٹ سے بچ گیا. اینڈ ہٹ ہیم ود اے پسٹن لائک لیفٹ آن علیز چن, اور گل نے ایک پسٹن کی طرح علی کے تھوڑی کے اوپر اس کو ہٹ کیا. اپ رور اینڈ یلنگ بروک آؤٹ ان دا اسٹیڈیم, تو یلنگ کرائنگ
دونوں کا اپرور اور یلنگ کا سیم مطلب ہے, ایک ہی مطلب ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اسٹیڈیم میں شور جو تھا وہ بہت زیادہ شروع ہوا. وین گلز کرشنگ بلو مومنٹرلی انبیلنسڈ علیز لیگز, جب گل کے کچلنے والے ہٹ نے بلو نے علی کے ٹانگوں کو غیر متوازن کیا, انبیلنسڈ غیر متوازن کیا. نیدر فائٹر واز گیونگ این انچ, ان میں سے کوئی بھی فائٹر جو تھا وہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا, 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہو رہا تھا. سڈنلی a short right punch struck Gul squarely on the chin, اور اچانک a short right punch احمد نے گل کو ڈائریکٹلی اس کے ٹوڑی کے اوپر شارٹ رائٹ پنچ سے مارا. his long legs turned to jelly, اس کی جو لمبی ٹانگیں تھی وہ نرم ہو گئی. and his arms flailed out desperately, اور اس کے جو بازو تھے وہ flailed out کا مطلب یہ ہے swinged, flailed swinged out, اس کے جو بازو تھے وہ ہلنے لگے desperately مایوسی سے. علی grunting like a bull, جبکہ علی جو تھا ایک بل کی طرح غرا رہا تھا. through wild punches from every direction, اور ہر طرف سے وحشیانہ قسم کے پنچز جو تھا وہ برسا رہا تھا. گل felt dizzy, گل شیر کو چکر آنے لگے, اس کا سر چکرانے لگا. disoriented, وہ کنفیوز ہو گیا. bobbed and weaved, اور اس طرح ٹانگے بینڈ کر کے وہ نیچے بیٹھا تاکہ وہ سامنے سے آنے والے مکوں کو اسکیپ کر سکے. evading most of the blows, evading mean escaping, اور زیادہ تر جو ہٹس تھے, بلوز تھے, وہ زیادہ تر اس نے زیادہ تر سے اپنے آپ کو بچایا. علی لیشڈ بیک ود اے ہے میکر, علی جو تھا وہ دوبارہ حملہ کیا گل کے اوپر ود اے ہے میکر ود اے اسٹرانگ فورس, بٹ ایٹ دا سیم انسٹنٹ, لیکن اسی وقت his eyes caught another left hook from گل, لیکن اسی وقت اس کے آنکھوں کے اوپر گل کی طرف سے لیفٹ جو تھا وہ ہک پنچ آیا. علی swung out, علی جو تھا وہ ہلنے لگا, اس کی اسٹیفنس جو تھی وہ ختم ہو گئی. ٹرائنگ ٹو کلیئر دا پین, اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس پین کو, اس درد کو برداشت کر سکے, ختم کر سکے. in a fog, اور ہر چیز جو ہے اس کو دھندلی نظر آ رہی تھی. he heard the roaring of the crowd, اور اس کو تماشائی کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی. who seemed to have gone insane, اور ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ پاگل ہونے لگے ہیں, insane پاگل. his head clear to hear the bell, اور اس کی دماغ میں جو بیل کی جو آواز تھی وہ بھی سنائی دینے لگی. at the end of the round, جب یہ راؤنڈ ختم ہو گیا تھا. gong round 3, تو گھنٹی جو ہے وہ دوبارہ بجتی ہے اور جو فائنل راؤنڈ ہے راؤنڈ 3 وہ شروع ہو جاتا ہے. up to now it had been pretty much even, یہاں تک یہ مقابلہ جو تھا وہ تقریباً برابر جا رہا تھا. but everyone knew there could be no draw, اور ہر کسی کو پتا تھا کہ یہاں یہ میچ ڈرا نہیں ہوگا, ان میں سے کسی ایک نے جیتنا ہے. and that this round would decide the winner, اور اس راؤنڈ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون اس کا جیتنے والا ہے. this time to Ali surprise, اس وقت علی کے حیرانگی کے لیے it was گل شیر who came out fast, گل شیر تیزی سے باہر آئے. charging across the ring, charging mean attacking, رنگ سے احمد کے اوپر اٹیک کیا, حملہ کیا. علی braced himself, علی نے اپنے آپ کو تیار کیا. but couldn't ward off mean prevent, لیکن وہ نہ روک سکے the barrage of punches کی بہت بڑی تعداد. barrage mean بارش, مکوں کی جو بارش تھی وہ روک نہ سکے. گل ڈرو علی ہارڈ اگینسٹ دا روپس, گل نے بمشکل علی کو رسیوں کے ساتھ لگایا. دا کراؤڈ گاٹ فرینزیڈ, جو تماشائی تھی ادھر موجود تھی وہ بھی پاگل ہو رہی تھی. سو فار دا ٹو ہیڈ فاٹ ود کریج اینڈ بریوری, ابھی تک تو یہ دونوں انتہائی عزم کے ساتھ اور انتہائی بہادری کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف لڑے تھے. علی ٹیپڈ ہیز گلاؤز, علی نے اپنے دستانوں کو ٹیپ کرنا شروع کیا, تبکی دینے شروع کی. اینڈ کمنسڈ ہز اٹیک انیو, اور دوبارہ سرے سے
گل شیر کے اوپر حملہ کیا. گل throwing boxers caution to the wind. Caution to the wind is an idiom. گل نے caution to the wind is an idiom. It means کہ نتیجے کی پرواہ نہ کرنا. گل نے نتیجے کی پرواہ نہیں کی کہ یہ جو فائٹنگ کا مقابلہ ہے اس کے دوستی کے اوپر کیا اثر پڑے گا, تو نتیجے کی پرواہ نہیں کی. جمپ ٹو میٹ ہم, اور چھلانگ لگایا, رنگ میں آئے, بہت پاؤنڈڈ اوے, دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر بونسے برسائے. نیدر گیو این انچ, ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا. اینڈ نیدر فیل ٹو دا کینوس, اور ان میں سے کوئی بھی جو تھا وہ کینوس کی طرف نہیں, مطلب ایک دوسرے کو پش کر سکتا تھا. علیز لیفٹ آئی واز ٹائٹلی کلوزڈ. علی کی جو بایاں لیفٹ آئی تھی, بایاں آنکھ, وہ مطلب یہ ہے بند ہو گئی, مطلب اس میں سوجن پیدا ہو گئی. کورل ریڈ بلڈ پورڈ فرام گلز نوز. کورل پنک کلر کو کہتے ہیں, کورل ریڈ بلڈ, اور وہاں سے جو تھا گل کے بائیں آنکھ سے خون جو تھا وہ باہر آنا شروع ہو گیا. دے فوٹ ٹو ٹو ٹو, مطلب یہ دونوں کے درمیان بڑا کھڑک مقابلہ جو تھا وہ دونوں نے لڑا. The sounds of their blows were loud in contrast to the silence of the crowd. تو ان دونوں کی جو بونسوں کی آوازیں تھی, پنچز کی آوازیں جو تھی وہ زوردار تھی, زور سے سنائی دے رہی تھی تماشائی کے کراؤڈ کے خاموشی کے مقابلے میں. The referee was stunned by their savagery. ریفری جو تھا وہ حیران تھا, اسٹنڈ مین حیران ہونا, by their savagery, ان کی وحشیانہ طریقے سے لڑنے سے, مطلب یہ جس وحشیانہ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے, اس سے ریفری جو تھا وہ انتہائی حیران رہ گیا تھا. بونگ بونگ بونگ, دوبارہ گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے. بیل ساؤنڈیڈ اوور اینڈ اوور اگین, بار بار گھنٹی بجتی ہے. علی اینڈ گلشیر ور پاسٹ ہیئرنگ, لیکن علی اور گلشیر جو ہے گھنٹی کی آوازیں وہ سنائی ان کو دیتی ہے لیکن پرواہ نہیں کرتے. their blows continue to pound on each other like hailstone. ان دونوں کی جو بلوز ہے, بونسے ہیں, ان دونوں کی جو بونسے ہیں وہ جاری رہے, ایک دوسرے کے اوپر حملے یہ کرتے رہے. لائک ہیل سٹونز, اولوں کی طرح, جس طرح اولے ہوتے ہیں, اولے برستے ہیں, اسی طرح دونوں ایک دوسرے کے اوپر پنچز برساتے رہے. فائنلی the referee and the two trainers pried Ali and Gul apart. اور آخر میں دونوں ریفری نے اور ٹرینرز نے علی اور گل کو ایک دوسرے سے چھڑایا. پرائڈ اپارٹ مین ایک دوسرے کو چھڑانا, ایک دوسرے سے آزاد کرانا. Cold water was poured over them to bring them back to their senses. ٹھنڈا پانی جو تھا وہ دونوں کے اوپر ڈال دیا گیا تاکہ دونوں کے ہوش و حواس بحال ہو سکے. They looked around and then rushed toward each other. تو ان دونوں نے اپنے ارد گرد دیکھا اور پھر تیزی سے ایک دوسرے کی طرف آئے. A cry of alarm surged through stadium. اور جو خوف کی جو چیخ تھی وہ پورے اسٹیڈیم میں بلند ہو گئی. Was this a fight to the death instead of a boxing match? کیا یہ موت کا مقابلہ ہے بجائے اس کے کہ یہ باکسنگ کا مقابلہ ہے؟ تو باکسنگ کے مقابلے کی بجائے کیا یہ موت کا مقابلہ ہے؟ The fear soon gave way to wave upon wave of cheering as the two Learites brothers embraced at the conclusion. تو یہ خوف جو تھا وہ بہت جلد ختم ہو گیا جب یہ دونوں لیاری کے بھائی جو تھے دونوں کے ساتھ, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو گئے آخر میں. ایٹ دا کنکلوژن, آخر میں آف دا فائنل راؤنڈ کے آخر میں. نو میٹر واٹ دا ڈیسیژن, تو یہ دونوں پرواہ نہیں کرتے تھے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا, they knew they would always be champions to each other. ان کو پتہ تھا کہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے چیمپئنس رہیں گے. بونگ 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 لیڈیز اینڈ جینٹلمین, تو دوبارہ گھنٹی کی آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے. گھنٹی کی آواز کے بعد اناؤنسر کہتے ہیں, خواتین و حضرات, the winner and champion of the grand finale is,
تو اس عظیم فائنل میچ کا جو ونر ہے, چیمپئن ہے, دا اناؤنسر ٹرن ٹو پوائنٹ ٹو دا ونر. جب اناؤنسر کمنٹریٹر ونر کی طرف مڑ کے دیکھنے لگے, اینڈ فاؤنڈ ہم سیلف الون, تو انہوں نے اپنے آپ کو رنگ میں اکیلا پایا. arm in arm the champions had already left the ring. تو بازو میں بازو ڈال کے دونوں چیمپئنز گراؤنڈ چھوڑ کے, رنگ چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے. So this is the end. Now we will look into the different difficult meaning of the words and their meaning. Okay, dear students, these are the difficult words along with their meaning of the chapter The Champions. Lean without much flesh, پتلا اس انسان کو کہتے ہیں جس کے جسم کے اوپر گوشت کم ہو اور ہڈیاں زیادہ ہو, تو اس کو لین کہتے ہیں, پتلا. لینکی کہتے ہیں لمبا, ٹال اس انسان کو کہتے ہیں جس کے ٹانگیں اور بازو لمبے ہو, لینکی. ہسکی کہتے ہیں اسٹرانگ, مضبوط. اسٹرائیو ہارڈ, اسٹرائیو ہارڈ کا مطلب یہ ہے ٹو ورک ہارڈ, سخت کوشش کرنا, سخت محنت کرنا, سخت جدوجہد کرنا. ایلیمینیشن فائٹس, ٹو ایکسکلوڈ اے پلیئر بائی ڈیفیٹنگ ہم, مطلب یہ ہے کسی ٹیم کو یا کسی پلیئر کو شکست دے کر اگلے راؤنڈ سے خارج کرنا, مقابلے سے خارج کرنا. باؤٹ کہتے ہیں باکسنگ میچ کو, باکسنگ مقابلہ. ریگنگ, ٹو ٹاک پراؤڈلی, فخریہ انداز سے بات کرنا. فٹفل سلیپ, اس نیند کو کہتے ہیں جس میں انسان بار بار جاگتا ہے, بار بار اٹھتا ہے. بروکن سلیپ جیسے کہتے ہیں, بار بار جاگنا, بار بار اٹھنا. ونک, آنکھ مارنا, آنکھ مارنا. بونگ, بونگ بیل ساؤنڈ, یہ گھنٹی کی آواز ہے. لیش آؤٹ, ٹو اٹیک, حملہ کرنا. باب اینڈ ویو, ڈیئر اسٹوڈینٹس, باب اور ویو میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں. باب اور ویو, باب یہ ہوتا ہے جب آپ اپنی ٹانگیں فولڈ کر کے نیچے بیٹھتے ہیں, اپوننٹ کے جو پنچز ہے ان سے بچنے کے لیے جب آپ اپنی ٹانگیں فولڈ کر کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں, دیٹ از بابنگ. جب آپ اپنا سر نیچے کرتے ہیں, دیٹ از باب. اور جب آپ رائٹ لیفٹ ہو جاتے ہیں باکس سے بچنے کے لیے, پنچز سے بچنے کے لیے, دیٹ از ویونگ. باب اینڈ ویو. پھر پنچ ہے, پنچ مین ٹو ہیٹ سم باڈی اور سم تھنگ ہارڈ, آئی شوڈ کریکٹ اٹ, ہارڈ ود دا فسٹ, مکہ مارنا. ہوک از آلسو اے باکسنگ ٹرم. ڈیئر اسٹوڈینٹس, جب آپ اپنا ایلبو فولڈ کر کے پنچ مارتے ہیں, دیٹ از ہوک. یہ باکسنگ ٹرم ہے. ہوک مطلب یہ ہے کہ اپنا ایلبو فولڈ کر کے کسی کو ہٹ کرنا. ڈک کہتے ہیں ٹو موو ونس ہیڈ اور اپر باڈی ڈاؤن کوئکلی سو ایز ٹو اوائڈ بینگ ہٹ. نیچے ہونا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جلدی نیچے ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. مڈ سیکشن پیٹ کو کہتے ہیں اسکوئرلی, ڈائریکٹلی, براہ راست. فلائل کہتے ہیں ٹو سوئنگ وائلڈلی, مطلب یہ ہے تیزی سے یا جلدی سے ہلنا, لڑکڑانا. چارجنگ, اٹیکنگ, حملہ کرنا. بریسٹ, پریپیئر ہونا, تیار ہونا. وارڈ آف پریونٹ, روکنا. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس, I hope it is clear. If there is any question, any doubt in your mind, please ask your question in the comment section below. It will be a kind of encouragement for me. If there is any question, please ask your question. Thanks for watching the video. Take care until next time.